تو یہ ہے خسف. اسی تفسیر میں آگے چل کے آپ سے بیان کروں گا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ خسف یعنی زمین میں دھسا دیا جاتا یہ ہوگا اس فوج کے ساتھ. تو ہوا کیا کہ مسلم بن عقبہ مدینے میں لوگوں سے بیعت لے رہا تھا, یزید کی بیعت لے رہا تھا. ایک شخص نے اپنی زبان سے کہہ دیا, اوپنلی کہہ دیا, میں نے بھی بیعت کی ہے مگر یہ بیعت اطاعت کے لیے نہیں ہے بلکہ معصیت کے لیے ہے. اوپنلی اس نے یہ بات کہہ دی کیونکہ لوگ ناراض تھے یزید کی بیعت کرنے کے لیے. تو مسلم بن عقبہ جو فوج کا سپہ سالار تھا اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو فوراً قتل کر دیا جائے. اس کی بیعت قبول نہیں کی. مسلم بن عقبہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے. اسی وقت اس کو قتل کر دیا گیا. اس کی ماں تڑپ گئی. ماں نے کہا کہ اگر اللہ مجھے طاقت دے, مجھے قدرت دے تو میں مسلم بن عقبہ کی لاش کو چاہے مجھے زندہ ملے یا مردہ میں اس کے بدن کو جلاتے رہوں گی. اس عورت نے قسم کھائی کہ میں مسلم بن عقبہ کو جلاتے رہوں گی چاہے زندہ ہو یا مردہ. یہ قسم کھا لی. اب مسلم بن عقبہ پہ ایسی اللہ کی لعنت اتری کہ وہ آن آف سڈن بیمار ہوا اور مر گیا. اس کو دفن کر دیا گیا. اب دیکھیے یہ عورت قبیلوں قافلوں کے پیچھے پیچھے پھرتی رہی, کمزور عورت ہے. تو اس نے موقع پا کے لوگوں کو جمع کیا, ان سے درخواست کی اور مسلم بن عقبہ کی خبر کھود کے اس کی لاش کو نکالنے کی کوشش کی. خبر کھود دی گئی. لوگوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقبہ کی لاش کے پاؤں میں ایک سانپ لپٹا ہوا ہے. ڈر گئے, پیچھے ہٹ گئے. لوگوں نے کہا کہ ہم یہ لاش باہر نہیں نکال سکتے. عورت سے کہا کہ ہم یہ لاش باہر نہیں نکال سکتے. تو اس عورت نے یہ کیا کہ ایک لکڑی اٹھا کے لے کے لکڑی لا کے اس نے سانپ کی دم پہ مارا. سانپ وہاں سے بھاگ گیا. اس نے کہا کہ اب نکالو اس کی لاش. اس کی لاش نکالی گئی. اس عورت نے لاش کو دار پہ چڑھوایا اور دار پہ لوگوں نے جی بھر کے پتھر مارے اور اس کی لاش کو جلا دیا. یہ ہے ذلت, یہ ہے رسوائی اس فوج کے سردار کی جس کو یزید نے شام سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور فوج آئی تھی اور کعبۃ اللہ کو اس نے حملہ کیا. آپ نے غور فرمایا. اب جب سردار فوج مر گیا, فوج کا مشن فیل ہو گیا, ناکامی کے ساتھ یہ لوگ واپس ہوئے. ادھر ہوا یہ کہ لوگوں نے جوخ در جوخ عبداللہ بن زبیر سے بیعت کر لی. روایات میں آیا ہے عراق کے لوگ, خراسان کے لوگ, مصر کے لوگ, یمن کے لوگ, خود شام کے لوگ. ایک روایت میں یہ ہے کہ شام کے سوائے چند قریوں کے باقی سب لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت کر لی, ان کو خلیفہ قبول کر لیا. ادھر ہوا یہ کہ یہ فوج پہنچ رہی تھی کہ یزید بیمار ہوا اور مر گیا. تو بنو امیہ میں پریشانی پھیل گئی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ بنو امیہ پریشان ہو گئے ان کی رسوائی اور ناکامی کی وجہ سے. تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ فوج جب شام پہنچی ہے تو تتر بتر ہو چکی تھی. وہاں جا کے یہ فوج تباہ و برباد ہو گئی. اس میں کا ہر شخص ذلیل و خوار ہوا اور خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو کے فوج ختم ہو گئی. اب دیکھیے اس حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے, ایک قریشی جس کا ننیال بنی کرب کا ہوگا اس شخص پر حملہ کرے گا
جو مکے میں ہوگا. مکے میں کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر. حملہ کون کروا رہا ہے؟ یزید کروا رہا ہے، فوج کو بھیج رہا ہے شام سے. حضور کی یہ بات پوری ہو گئی. گروہ عراق ابدال وغیرہ اس قریشی پر غالب آ جائیں گے. وہ قریشی کون ہے؟ یزید ہے. یزید قریشی ہے. اس کا ننیال بنو کلب کا تھا، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بنو کلب اس کا ننیال تھا. اب یہ دیکھیے تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی، اس میں لکھا ہے کہ یزید کی ماں میسوم وہ بیٹی ہے مجدل کلبی کی. مجدل کلبی کی بیٹی ہے میسوم. تو یزید کا ننیال بنو کلب کا تھا. یزید نے فوج مکے کو بھیجی حضرت عبداللہ بن زبیر اس شخص کے خلاف جو مکے میں پناہ لینے کے لیے آیا تھا. تو حضور کی ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. اچھا، حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ شخص عامل سنت ہوگا. اب کئی روایات آئی ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر خود بھی صحابی ہیں. آپ کے والد ماجد حضرت زبیر وہ بھی بہت بڑے صحابی تھے. آپ یہ دیکھیے کہ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں صحابی ابن صحابی ابوہ احد العشرۃ المشہود بالجنہ. عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں. اس صحابی کے بیٹے ہیں جو ان 10 آدمیوں میں شامل ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کے لیے حضور نے جنت کی بشارت دی. تو حضرت زبیر قطعی جنتی ہیں، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر. آپ نے غور فرمایا. اچھا، ان کے مناقب بہت ہیں. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی تہذیب میں لکھتے ہیں وہ مناقب عبداللہ و اخبارہ کثیرۃ جدا. ان کے مناقب اور ان کی خبریں بہت کثرت سے ہیں. اور آپ کی خلافت 7 سال یا 9 سال رہی جیسا کہ حدیث میں آیا. کئی تاریخ کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے. مجموع تواریخ میں لکھا ہے حکومت 7 سال بود، ان کی حکومت 7 سال تھی. بعض روایتوں میں آیا ہے 9 سال تھی. اور بہت سارے لوگ ان سے بیعت کر چکے تھے. جن کو یزید کی بیعت سے انکار تھا وہ سب کے سب حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت کر چکے تھے. عبداللہ بن زبیر کی خلافت 7 سال یا 9 سال رہی ہے. آپ نے غور فرمایا کہ حدیث کی ساری باتیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی ذات سے ظاہر ہو چکی. پھر آپ کا انتظار کرنا ہے کہ مہدی آئیں گے اور پھر دوبارہ مدینے سے مکہ بھاگیں گے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. ہم نے غور فرمایا. اور ہمارے امام سے جب یہ علامت ظاہر نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے امام حقیقی مہدی ہیں. تم کہتے ہو جعلی مہدی ہیں. اگر جعلی ہوتے تو یہ کام کرتے، مدینے سے مکے کو بھاگنے کا کام کرتے. جعلی نہیں ہے، حقیقی مہدی ہے. اس واسطے آپ سے وہ علامت ظاہر نہیں ہوئی جو علامت مہدی سے ظاہر نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ دونوں حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان حدیثوں کا ظہور تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ہو چکا.